بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تین ایشوز کے اوپر میں آپ سے بریفلی بات کروں گا۔ ایک تو جو لاہور کے ایک انگریزی میڈیم سکول میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اور جس میں تین جو بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو، لڑکی کو، انہوں نے نیچے اس کو لٹایا ہوا، اس کو مار رہی تھیں، اور پھر جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہی تھیں، اور پھر جس قسم کا جو رپورٹ ہوا میڈیا کے اوپر، جس قسم کی کہ الزامات کیا تھے ان بچیوں کے اوپر، اور بچیاں کون تھیں، اس کے اوپر بڑے کویشچن ریز ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے اور یہ چیز کافی وائڈلی ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے پنجاب میں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے چونکہ چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن میں تو کوئی کنسنسس نہیں ہوا، اسی طریقے سے جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہاں پہ بھی کنسنسس نہیں ہوا، اور یہ مسئلہ ریفر ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ ایک شخص کے خلاف خاص طور کے اوپر جو میڈیا سے جس کا تعلق ہے، ایک میڈیا ہاؤس کو جو آن کرتے ہیں، محسن نقوی، ان کے بارے میں کہ جی اس کو تو قطعی طور کے اوپر نہ لگایا جائے، اور یہ کہ جی اسی کو لگایا جائے گا، یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے لگایا جائے گا کہ وہ پری پول ریگنگ ہو وہاں پہ اور پنجاب میں۔ یہ ایشو ہے دوسرا۔ اور تیسرا جو ایشو ہے وہ بلکہ پہلے تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کر لوں گا، وہ ہے سلمان شہباز جو ہے، وہ ان کو منی لانڈرنگ کیس میں ان کی بریت ہو گئی، اور ان کے خلاف کیس ختم کر دیا گیا، اور یہ مطلب ہے کہ ایک اس کے اوپر ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے اور میڈیا کے بہت سے لوگ، ایون سوشل عام جو سول سوسائٹی کے لوگ بھی جو ہیں، اس کے اوپر ظاہر ہے کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا جی کہ حکومت میں آنے کے بعد جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو ان کی جو سب سے جو اگر پرفارمنس ادروائز تو آپ کو پتہ ہے اکانومی کے لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے بڑے برے حالات ہیں، لیکن اگر انہوں نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے تو وہ پرفارمنس اس لحاظ سے بڑی زبردست رہی کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے اپنے اپنے خلاف، جس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیس تھا، سلمان کا بھی، یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، اور اس طرح کے سب ایک ایک کر کے سب کے خلاف جو ہے وہ کیسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر ظاہر ہے میرا بھی یہ ویو ہے کہ یہ بڑا غلط طریقہ ہے جس طریقے سے مطلب ہے کہ کیسز کو ختم کرایا جا رہا ہے۔ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسز غلط بھی بنتے ہیں، کیسز صحیح بھی بنتے ہیں، اور لیکن جب آپ کی اگر اپنی حکومت ہو اور اس طریقے کے ساتھ کیس ختم ہو جس میں شفافیت نہ ہو، جس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، تو وہاں پہ ظاہر ہے کویشچن ریز ہوتے ہیں، اور ہمیں ریز کرنا بھی چاہیے۔ اور میں تو اسی لیے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جی جو ان کے اگینسٹ پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کے اگینسٹ اور پی ایم ایل این کے خاص طور پہ ان کے لوگوں کے اگینسٹ بہت سے کیسز ہیں، ان کے لیے چونکہ انہوں نے لا بھی امینڈ کیا نیب کا، اگر ان کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں اور یہ کیسز ختم کرنے ہیں یا ان کو ریویو کرنا ہے، تو اس کو ریویو کرنے کا بالکل ان کے پاس ایک تھا کہ آپ ریویو کریں، کہ کیونکہ کیسز میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ غلط کیسز جو بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائی جاتی، ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی جانی چاہیے تھی، لائک جس میں ڈاکٹر شعیب سڈر کو آپ شامل کر سکتے تھے، اور اس طرح کی اس قسم کے ریپیوٹ کے انڈیپینڈنٹ 3 4 5 لوگوں کی ایک کمیٹی بناتے جس میں وہ ایک ایک کیس کو ریویو کرتے کہ پروسیکیوشن کے پاس اس کی ایویڈنس کو جج کرتے، اور اسی لحاظ سے کہ جی کس کیس میں کون سا کیس ایسا ہے کہ جو جس میں شکوک ہیں کہ وہ غلط طریقے سے بنایا گیا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا، کون سے ایسی کیسز ہیں کہ جن کو آپ کو وڈرا نہیں کرنا چاہیے، اور یا جن کے اوپر فرینڈلی پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں وڈرا بھی نہیں ہوتے، بہت سے کیسز میں فرینڈلی پروسیکیوشن ہو جاتی ہے، جب گورنمنٹ آتی ہے تو ایف آئی اے بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، نیب بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، اور ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ سو ان کو اپنے جو سیاسی جو لوگوں کے خلاف کیسز تھے ان کے لیے ایک شفاف طریقہ جو میں نے بتایا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی کے ذریعے ریویو کروا کے تو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔
تو لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر ظاہر ہے اب اپوزیشن بھی بات کرتی رہے گی، پی ٹی آئی بات کرتی ہے، عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سارے کے سارے اپنے خلاف کیس ختم کروا رہے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور سو ان کا بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ اب بیانیہ طاقت پکڑ رہا ہے بیکاز آف یہ جو لیبس ہے، اور یہ جو مسنگ جو ٹرانسپیرنسی والی جو ایلیمنٹ ہے اس کی جو مسنگ ہے، اس پورے یہ جو سارا عمل ہے اس میں اگر شفافیت نہیں ہوگی، اور جو کہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان جو ہیں ان کا جو بیانیہ ہے یا میڈیا کے اندر جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کے متعلق اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو اس میں ایک ویلڈ ریزن ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب لیکن اینی ہاؤ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، ہمیں جو طریقہ مطلب ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے جس کے لیے بہتر، تاکہ لوگوں کو بھی ضروری نہیں ہوتا، دیکھیں کہ جی آپ جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں، یعنی یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی کہے جی کہ ہاں میرے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف یا میرے بھائی کے خلاف یا میرے پولیٹیکل پارٹی میں ان لوگوں کے خلاف کیسز غلط بنے تھے، اب آپ کا اپنا یہ سمجھنا کافی نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو، تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور شفافیت کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جاتا، بجائے اس کے کہ اس طرح کے ہر ایک ایک کر کے سب کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا ایشو ہے وہ جو اسکول کا میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں جس طریقے سے کہ آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت سے لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں جس طریقے سے 3 بچیاں جو ہیں وہ ایک اپنی کلاس فیلو کو اس کو نیچے لٹایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جس طریقے سے اس کو مار رہی ہیں، اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ وہ جب ویڈیو میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی گالم گلوچ کی جا رہی ہے، تو اس سے بڑا دکھ ہوا کہ کس قسم کا اسکول وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا زبردست قسم کا اسکول ہے، اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی اس طرح کے آپ انگلش میڈیم کے یہ جو بڑے مہنگے قسم کے اسکول ہوتے ہیں ان میں آپ اپنے بچوں کو آپ داخل کرائیں گے تو آپ کے بچے آگے جا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جائیں گے، لیکن اگر فرض کریں کہ اس قسم کی اسکول میں ماحول ہے، اور پھر زبان بھی دیکھ لیں، اور پھر جو الزام ہے، اور الزام کیا تھا کہ جی وہ جس بچی کو مارا جا رہا تھا اس نے شاید کچھ دن پہلے جو بچیاں مار رہی تھیں اس کو ان کی کوئی ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ کوئی نشہ وشہ مبینہ طور کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ میڈیا میں جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی بات آ رہی ہے کہ جی اس نے کوئی اس قسم کی ویڈیو بنائی جس میں وہ نشہ کر رہی تھی، تو وہ شاید شیئر کی یا ادر ود دیئر پیرنٹس، اور اسکول سے انہوں نے شیئر کی، جس سے بھی شیئر کی، لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ سب اسپیکٹس دیکھ لیں کہ ایک تو تشدد کیا جانا، پھر دوسرا ان بچیوں کی زبان، اور پھر تیسرا جو الزام ہے مبینہ طور کے اوپر کہ جی ہوا کیا تھا، یہ تینوں چیزیں بڑی بڑی سیریس کاز آف کنسرن ہے، اور ہمارے ہم سب کے لیے آلدو لوگ بہت سے پوچھتے ہیں نا کہ بچیاں کون ہیں، ان کے کیا نام ہے، ان کے والدین کون ہیں، سب کچھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب کے لیے ہمارے لیے کاز آف کنسرن ہونا چاہیے، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمارا کس قسم کا ہمارا ماحول ہو چکا ہے، اور یہ اسکولوں کا کیسا ماحول ہے، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، بہت سی رپورٹس آلریڈی آ چکی ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایون اسکولز میں نشہ بیچا جاتا ہے، اور اس نشے میں بہت بڑی تعداد میں یہ بھی کہا گیا کہ جی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی وہ بھی نشہ کرتی ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ بہت سیریس ہے، اس کے اوپر ایک تو پیرنٹس کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس کو صرف یہ نہیں کہ جی آپ نے مہنگے اسکول میں کسی میں داخل کرا دیا، کسی بھی اسکول میں داخل کرا کے آپ نے بچوں کو بھیج دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی نظر ہی نہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ بچے کس قسم کے ماحول میں ہیں، بچوں کا کنڈکٹ کس قسم کا ہے، بچوں کی دوستیاں کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ اسکول نہیں جاتے، اسکول کے علاوہ آپ یہی والی بات کہ جی چونکہ موبائل بھی اب آ چکا ہے اب، اور اس کے اوپر آپ نے فری ایکسیس دے دی، پھر لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کا فری جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کی کوئی نظر نہیں، جب پیرنٹس اگر اس طریقے سے نظر نہیں رکھیں گے تو پھر
کچھ بھی اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس قسم کا۔ پھر یہ کہ جی اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اسکولوں کی یہ کوئی طریقہ نہیں، اور یہ چونکہ رپورٹس آ چکی ہیں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ یہی والی بات کہ جی اسکولوں کا ماحول بڑا خراب ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ جو نشے والی بات ہے، دوسرا ادروائز جس قسم کا ماحول ہے، اور جو ہم ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ویسٹرنائز کرتے جا رہے ہیں اپنے اسکولوں میں، اور خاص طور کے اوپر جو بہت سے انگریزی میڈیم سے اسکول ہیں وہ تو نقل ہی بالکل ویسٹ کی کرتے ہیں، کہ جس طریقے سے وہاں پہ بچوں کو مطلب ہے کہ بالکل لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے بلکہ مطلب ہے کہ دوستیاں، لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں اور ان کی درمیان مطلب ہے کہ مختلف قسم کے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ نشہ بھی آ جاتا ہے اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر یہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ جی اس کے اوپر وہ چیک رکھیں۔ یہ بچے اگر والدین اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہمارے بچے مطلب ہے کہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے میں جو دکھایا جاتا ہے اس کی نقالی کریں، بلکہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اور پھر تربیت والا ایلیمنٹ بالکل مسنگ ہے اسکولوں میں، تربیت بالکل بچوں کی نہیں جاتی۔ تربیت کی جاتی تو مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی زبان اور یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا۔ تینوں معاملات بڑے خطرناک تھے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے بچی کو مارا جا رہا تھا، جس طرح وہ مارنے والی بچیوں کی زبان تھی، اور پھر تیسرا جو الزام تھا جو نشے والا۔ سو اگر تربیت والی بات ہوتی یا کنڈکٹ کی بات ہوتی مینجمنٹ کی، کہ جی آپ کے انتظامیہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ ذمہ داری یہ کہہ رہی کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ سب بچے جو ہیں ہمارے حوالے لوگوں نے کیے ہیں جو ہمارے اسکول میں بھیجتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھیں اور کسی بھی اس قسم کی برائی میں ان کو انوالو نہ ہونے دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اسکولوں میں تو اب بالکل یہ چیز یہ ہے ہی نہیں، بالکل یہ کنٹرول جو ہے وہ بہت سے اسکولوں میں انفارچونیٹلی ختم ہو چکا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہر قسم کی آپ دیکھیں کہ خرابیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے پیرنٹس کی بھی ایک ذمہ داری کی، میں نے بات کی، میں نے اسکول کی، اسٹیٹ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اسٹیٹ اور میڈیا کی۔ لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ بھی بالکل انڈیفرنٹ ہے، اور میڈیا ابھی اس قسم کی چیزوں کو دیکھیں ہائی لائٹ وہ کرے گا، ایک تھوڑا سا اس کو خبروں میں، چونکہ یہ ایسی خبریں بکتی ہیں، اس کے اوپر فوکس بھی کریں گے، لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہی والی بات ہالی ووڈ بالی ووڈ والا جو ماحول ہے جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بہت سی پیدا ہوتی ہیں، اس کو میڈیا تو خود بلکہ پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی یہ چیزیں، اور انفارچونیٹلی انٹینشن ہے یا نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو پھیلانے میں میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا میڈیا ذریعہ ہے، اور اس کو اس بات کے اوپر میڈیا کو اپنی ذمہ داری فیل کرنی چاہیے۔ اور اسٹیٹ کی جہاں تک بات ہے، میں نے وہی والی بات کی کہ انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں جو ہیں، حکومتیں بالکل اس معاملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل انڈیفرنٹ ہیں۔ حالانکہ یہ جو اس اسکولوں میں جب بچے یا کالجوں میں جاتے ہیں، وہ بے شک حکومت میں لوگ شامل ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، ملٹری بیوروکریسی میں ہوں، وزیر اعظم ہو، وزراء ہوں، مطلب ہے کہ سیاستدان ہوں، سب کو بچے جاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، تو یہ ہمارے سب کا کنسرن ہونا چاہیے۔ یہ پورے ہمارے مطلب ہے کہ جتنا بھی اوور آل سوسائٹی کا کنسرن ہونا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، قانون سازی آپ نے بنانی ہے، کوئی آپ نے کس طریقے سے ڈفرینٹ اسکولوں میں انسپیکشن ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ کو لوگوں کو بھیجا جانا چاہیے کہ آپ بھیجیں، دیکھیں کہ اسکولوں کا ماحول کس قسم کا ہے، وہاں پہ مینجمنٹ کس قسم کی ہو رہی ہے، وہاں پہ بچوں کو۔ اور پھر یہ جو نشے والی بات ہے، چونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے، اور اس میں حکومت کی اپنی رپورٹس ہیں کہ جی بہت زیادہ جو ہے وہ نشہ کیا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور جس میں بچیاں بھی انوالو ہوتی ہیں، تو یہ روکنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی حکومت بھی اس کے اوپر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو ہم ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مت دیکھیں، یہ میں اور آپ جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی بیٹیاں ہیں، ان کا ذرا پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کل اگر ہم نے یہ دیکھا نا کہ یہ کسی کی بیٹیاں ہیں، اور دو تین یہ ایک واقعہ آئسولیشن میں ہم نے دیکھ کے، تو اس کو اسی لحاظ سے ہم اس کے اوپر ڈسکشن ہم نے کی، اور اسی کے مطابق ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا ہم سب کے لیے۔ یہ کسی کی بھی بچیاں، یہ میری بچی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی بچی بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اویئرنیس جو ہے، الرٹ رہنا ہے، چونکہ جس قسم کا رسک، جتنا خراب ماحول ہو چکا ہے،
اس ماحول میں ایک تو ہم سب کو بینگ پیرنٹس، بینگ اسکول انتظامیہ اور گورنمنٹ اور سب کو الرٹ ہونا ہے. اور پھر یہ وہ ہے کہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ بہت لازمی ہے. کریکٹر بلڈنگ کے بغیر ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر کریکٹر بلڈنگ ہوتی تو نہ اس قسم کی زبان استعمال ہو سکتی تھی. اگر کریکٹر بلڈنگ ہوتی تو نہ اس قسم کا کنڈکٹ جس طرح مارا ماری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچیاں، 3 بچیاں ایک بچے کو مار رہی ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں رہا. وہ بڑے مطلب ہے کہ ان کے لیے بھی ایک تماشا تھا. کتنی یہ بےہودگی کی بات ہے انفارچونیٹلی، لیکن چونکہ تربیت ہی نہیں، یہ سکھایا ہی نہیں جاتا، تو اب وہ اس قسم کا یہ تماشا ہو رہا ہے. اور پھر حکومت کے لیے وہی والی بات کہ یہ سب جو مطلب ہے کہ جو ڈفرینٹ جن کا رول ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا، ان کو یہ چیز مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ کسی کے گھر کا بھی مسئلہ آگے کل ایسے ہی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ پتہ نہیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی تعداد میں پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ کن کے بچے بچیاں مطلب ہے کہ نشے کی طرف جا چکے ہیں. اور وہ جس وقت ایڈکشن کے بہت ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ بہت ایک ظاہر ہے کہ ایک خطرناک لیول ہوتا ہے. اس وقت اگر پیرنٹس کو پتہ لگے تو پھر تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس لیے یہ جتنے بھی جو ذمہ دار ہیں اس قسم کے یہ جو کرائم ہوا یا یہ جو واقعہ ہوا، اس کے جو ذمہ دار ہیں، صرف وہ بچے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں. جیسے میں نے وہی 3-4 میں نے بتایا کہ جی جس میں پیرنٹس ہیں، جس میں اسکول کی انتظامیہ ہے، جس میں گورنمنٹ ہے، میڈیا ہے، ان سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. اچھا، آخر میں جو بات کروں گا وہ یہ جو پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹرشپ کا جو ہے معاملہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریفر ہو گیا الیکشن کمیشن پاکستان میں. تو اس میں یہ جو محسن نقوی کے بارے میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. ایک تو کچھ انفارم جرنلسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر. اور پھر پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت زیادہ شور مچا رہی ہے کہ اس شخص کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو کچھ لوگ کچھ اور بھی وجہ بیان کر رہے ہیں، کچھ ریلیجس مطلب میں نے سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی ایک بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کو اگر اپوائنٹ کیا گیا تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گا، کیونکہ ان کے زرداری سے تعلقات ہیں، ان کے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ابھی ریسنٹ کوئی شاید ان کے بارے میں تصویر بھی آئی کہ نواز شریف صاحب کو لندن میں وہاں پہ ملنے گئے. زرداری کے ساتھ بھی دوستی، یہ بھی جو نواز شریف صاحب سے بھی قریبی تعلق. اور پھر یہ کہ جی اس کے علاوہ جس وقت یہ حکومت جا رہی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی، اس وقت بھی اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ جی جو مطلب ہے کہ آن بہاف آف دیٹ اسٹیبلشمنٹ جس شخص نے بہت یہ جو کانٹیکٹ کروانے میں اس وقت کی پی ڈی ایم جو اپوزیشن میں تھی، آپس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کروانے میں مبینہ طور کے اوپر وہ بھی یہ نام لے رہے ہیں کہ جی اس میں محسن نقوی کا بھی نام، یعنی کہ یہ ان کا کافی ایک ایکٹیو رول تھا. یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن اینی ہاؤ اس لحاظ سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ اگر اپوائنٹمنٹ ہوئی یہ بڑی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہوگی. لیکن ایک بات جو وہ کر رہی ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ بہت سے کر رہے ہیں، آلدو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ کروائی جا رہی ہے اور یہ کسی بھی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے دوسری سائڈ تو وہ خاموش ہے اور وہ تو چاہیں گے کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہو. پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ ایک بات دیکھیں اس میں کہ پی ٹی آئی جو اعتراض کر رہی ہے، جائز اگر فرض کریں یہی والی بات ہے اور یہ حقیقتیں ہیں تو یہ اعتراض ان کا آج جائز ہے. تو 2018 میں سے پہلے جب پولیٹیکل انجینئرنگ، اس وقت ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، وہ ان کے لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھا. اب کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. اور یہی بات اب نون لیگ کے لیے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے چونکہ ان کے اگینسٹ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، اس وقت ان کے لیے کڑوا کڑوا تھو تھو تھا. اور آج چونکہ ان کے حق میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے اور اگر یہ الزامات صحیح ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ محسن نقوی کی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ استعمال ہوں گے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے،
تو پی ایم ایل این کے لیے یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ والا معاملہ ہے، یہ وہ کنٹرڈکشن ہے، یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے، جو کبھی ختم نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کبھی نہیں سبق سیکھتے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایک چیز 2018 میں غلط تھی تو وہ آج بھی غلط ہونی چاہیے، اگر ایک چیز 2018 میں ٹھیک تھی تو وہ آج بھی ٹھیک ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کے لیے اس وقت سٹینڈرڈ کچھ اور تھے اور آج آپ نے یو ٹرن لیا بیکاز آپ کی پوزیشن بدل گئی. یہ دونوں میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.